اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس بارگاہ سماعت میں آج کی اس مجلس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر ترین آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت ہے۔ اس آیت میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے کچھ منتخب اور منفرد کرداروں کا تذکرہ کیا ہے۔ عالم انسانیت اور جہان بشریت اور کشور آدمیت کو توجہ دلائی ہے، دعوت فکر دی ہے، تعقل کا اور تدبر کا مطالبہ کیا ہے، انسانی ذمہ داریوں کی طرف خود انسان کو آمادہ اور مہمیز کیا ہے۔ وہ اپنی عقل پر، اپنے وژڈم پر، اپنے وجدان پر، اپنی خرد پر، اپنے احساس پر، اپنے جذبات پر، اپنے حوصلوں پر اور اپنی اندرونی قوتوں پر اور ادراک پر ذرا توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی انسانیت میں نکھار پیدا ہو، آدمیت میں ابھار پیدا ہو، کردار میں اعتبار پیدا ہو، نظریے میں پختگی پیدا ہو، عقائد میں مضبوطی پیدا ہو، اللہ سے نزدیکی اور تقرب کا تحفہ اور ہدیہ اسے نصیب ہو۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت اپنا ذاتی حق رکھتی ہے کہ انسان بحیثیت انسان اس پر تھنکنگ کرے، تفکر کرے، گہرائی میں اترے، نہ جانے کس آیت کے کس موڑ پر انسان کو نجات کے گوہر میسر آ جائے اور کہاں اس کی بشریت کو عروج کا موقع نصیب ہو جائے۔
دیکھیے ہر زبان کے اپنے گرامر، قواعد، آداب، تہذیبیں، صفات اور علامات، کیفیات، کوائف، حالات، پہلو، رخ، اینگل ہوتے ہیں۔ عربی زبان بھی ایک قدیم، عظیم، مستحکم، معتبر، مقدس، مسلسل، دائم، قائم اور زندہ رہنے والی زبان ہے۔ اس کے بھی اپنے گرامر اور قواعد اور تہذیبیں ہیں۔ عربی زبان میں الفاظ کا استعمال کم ہوتا ہے، معنی و مطالب کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ لفظ انا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی رسائی، اس کی پہنچ، اس کا پیغام، اس کا میسیج، اس کے پہلو کی نوعیت، بکھراؤ، لامحدودیت اور وسعت عظیم ہے، تعجب میں ڈالنے والی ہے، حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک کو دور کرنا، الجھن کو دور کرنا، بودریشن کو دور کرنا، توہم، ڈاؤٹ، کوئی بھی چیز ہو، تردد، ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے، یقین عطا کرنے کے لیے، ایمان عطا کرنے کے لیے اور اطمینان اس کو دینے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین کر لیجئے، مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، قبول کر لیجئے، ٹینشن نہ رہے، بودریشن نہ رہے، الجھن نہ رہے، ترمیم نہ رہے، تدبیر نہ رہے، خدشہ نہ رہے، کوئی بھی شک نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے، ڈاؤٹ نہ رہے۔ 100% طبیعت جہاں شیور ہو جائے وہاں پر لفظ انا استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ نے، پروردگار نے، رب العزت نے، خالق مطلق نے، رازق حقیقی نے، اس عظیم خالق نے کیا کیا ہے؟ اصطفیٰ آدمہ، حضرت آدم کو مصطفیٰ بنا دیا، ان کا اصطفیٰ کر لیا۔ دیکھیے عربی زبان میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی اور ہمارے ماحول میں، اقوام میں، ہمارے روزمرہ میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر کسی کو ذمہ داری سونپنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، مقرر کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے دو لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ایک لفظ انتخاب ہے، ایک لفظ اصطفیٰ ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ اپنی زبان میں کہیں تو ایک الیکشن ہے، ایک سلیکشن ہے۔ اور جو کریں گے آپ، الیکشن کا مطلب ہے عوام کی رائے کی شرکت، دنیا والوں کی شمولیت، اور سلیکشن کا مطلب ہے کہ ایک ذمہ دار صاحب علم خود اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بیس پر اور اپنی معلومات کی اساس پر کسی کو ذمہ داری دے دے۔ اس کیفیت کا نام اصطفیٰ ہے۔ اصطفیٰ اور انتخاب میں کیا فرق ہے؟ انتخاب الیکشن، اصطفیٰ سلیکشن۔ آپ پورا قرآن دیکھ جائیے، حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم تک 1,24,000 انبیاء کا اللہ نے سلیکشن کیا ہے، الیکشن نہیں کیا۔ یعنی رہبریت، ہدایت، رہنمائی، پیشوائی اور نجات کے ذمہ دار کرداروں کا الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتا ہے۔ یعنی یہ منصب، یہ عہدہ، یہ ذمہ داری لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ سلیکشن وہی کرتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ اب یہ اصطفیٰ کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک پروگرام ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک اللہ کی تحریک ہے، اسکیم ہے، یوجنا ہے۔ اور وہ کیا ہے صاحب؟ کہ یہ سب اللہ انجام دیتا ہے۔ تو اصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اصطفیٰ صفا سے بنا ہے۔ کسی کردار کو، کیریکٹر کو، ہستی کو، وجود کو، ذات کو، شخصیت کو، پرسنالٹی کو بے داغ بنا دینا، بے عیب بنا دینا، بے نقص بنا دینا، یہ عمل اصطفیٰ کہلاتا ہے۔ یعنی جس پر یہ عمل طاری ہوتا ہے وہ قرآن کی زبان میں، قرآن کی اصطلاح میں
اور کلام رب العزت کی ٹیکنیکل ٹرم میں وہ مصطفیٰ کہلاتا ہے، یعنی جس ہستی میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی فالٹ نہ ہو، کہیں پر انگشت اعتراض رکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسے مکمل کردار کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا فرمائے آپ؟ ایسے محفوظ اور ایسے مکمل کمپلیٹ اور اعلیٰ و ارفع، افضل و اولیٰ، بہتر و برتر کردار کو قرآن کی زبان میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حضرت آدم وہ کائنات انسانیت کی پہلی شخصیت ہے اور عالم آدمیت کی پہلی فرد ہے، پہلی فیگر ہے کہ جس کو اللہ نے القاب سے نوازا، درجوں سے نوازا، مناصب سے نوازا، رتبوں سے نوازا، جس کو اللہ نے فضیلت دی، منقبت دی، کمالات دیے، جمالات دیے، رفعت دی، شان دی، شوکت دی، عظمت دی۔ یعنی آپ کے ٹائٹل ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ذات کے پہلو ہیں، رخ ہیں۔ آپ مصطفیٰ بھی ہیں، آپ مجتبیٰ بھی ہیں، آپ رہبر بھی ہیں، آپ رہنما بھی ہیں، آپ پیشوا بھی ہیں، آپ ہادی بھی ہیں، آپ مسجود ملائک بھی ہیں، آپ خلیفۃ اللہ بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ ابو البشر بھی ہیں، آپ مجتبیٰ بھی ہیں۔ یہ سارے درجے، رتبے، یہ منصب آپ کے ہیں۔ ابو البشر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ساری انسانیت کا اکلوتا باپ، سب کا باپ، نبیوں کا باپ، رسولوں کا باپ، پیغمبروں کا باپ، ہادیوں کا باپ، رہنماؤں کا باپ، پیشواؤں کا باپ، اور صاحبان نجات کا باپ، بادشاہوں کا باپ، سلطانوں کا باپ، زمینداروں کا باپ، تعلق داروں کا باپ، راجاؤں کا باپ، سلاطین کا باپ، یہودیوں کا باپ، مجوسیوں کا باپ، عیسائیوں کا باپ، ہندوؤں کا باپ، سکھوں کا باپ، سنیوں کا باپ، شیعوں کا باپ، دیوبندیوں کا باپ، حنفیوں کا باپ، شافعیوں کا باپ، حنفیوں کا باپ، مالکیوں کے باپ، سمجھ رہے ہیں آپ، اہل حدیث کا باپ، اہل کتاب کا باپ، سلفیوں کا باپ، وہابیوں کا باپ، صحابیوں کا باپ، سب کا باپ ہے۔ اکیلا آدم ہے مگر سب کا باپ ہے۔ ابو البشر کا مطلب کیا ہے؟ فادر آف نیشن، انسانیت کا باپ، آدمیت کا باپ، بشریت کا باپ۔ اب آپ مجھ سے بہتر واقعی جانتے، تو ایک بات بتائیے کہ سب کا باپ ہونا یہ معمولی منصب ہے، یہ معمولی عہدہ ہے؟ 1,24,000 انبیاء میں یہ کوالٹی صرف آدم کی ہے کہ سب کا باپ ہے۔ بڑا فرمایا آپ، کوئی دنیا میں کہیں نہیں سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے۔ ڈینائی کر سکتا ہے کوئی؟ انکار کر سکتا ہے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ آدم سب کے باپ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوالٹی، یہ صفت، یہ رخ، یہ پہلو کسی اور کو میسر نہیں ہے جو آدم کو میسر ہے۔ اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت، اس کا کمال، اس کا جمال، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت، اس کی گہرائی اور اس کا کمال کوئی درک نہیں کر سکتا۔ سب کا باپ ہے۔ مگر قرآن بھی تو عجیب عجیب پہلو پیش کرتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، یعنی جس کو سب کا باپ بنایا، اس کا منصب، اس کی کوالٹی اور اس کی وسعت کو بھی قرآن نے مینٹین کیا، اور ایک کمال کا پہلو رکھا ہے سامنے۔ جس کو سب کا باپ بنایا، اس کے لیے جانتے ہیں کیا کہا؟ سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 31، ارشاد ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اے آدم کے بیٹو، وہ وقت میں یاد کرو جب ہم نے تمہارے باپ آدم سے کہا آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ اسکن سکون سے بنا ہے، سکون مصدر ہے، ورب ہے، اور اس کا فاعل ساکن ہے۔ ساکن کا مطلب کیا ہے اور سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون کا مطلب ہے اسٹے کرنا، رکنا،
قیام فرمانا، کہیں پر مہمان ہونا، کہیں پر رکنا، غور کریے گا۔ ساکن اسکن، آدم سے کہا آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ، ساکن بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے آدم کو جنت کا کیا بنایا؟ ساکن بنایا۔ آپ نے غور نہیں کیا کیا انسانیت کو جھنجھوڑا نہیں ہے؟ کیا ذہنوں کو دعوت نہیں دی ہے؟ کیا فضیلت کی طرف انسان کو پرواز کا سلیقہ نہیں دیا ہے؟ انسان کے ذہنوں کے دریچوں کو نہیں کھولا ہے؟ کیا عقل کو مہمیز نہیں کیا ہے؟ کیا فکر کو برانگیختہ نہیں کیا ہے؟ کیا انسان کو چونکایا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل کو سمجھنے کی طرف قدم بڑھائے اور اپنی انسانیت کا تقاضا پورا کرے؟ جسے سب کا باپ بنایا، قرآن میں اس کو جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ تو جو کی جگہ مالک کیا ہے؟ کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تو میں ساتھ ہو جائے، دیکھئے گا آپ۔ سچ بتائیے، کیا عقل کو یہ دعوت فکر نہیں ہے؟ یہ الہی پروگرام آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہے، آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، آپ سے کچھ چاہتا نہیں ہے۔ ایک طرف تو سب کا باپ بنا دیا، نہ مذہب چھوٹا، نہ ریلیجن چھوٹا، نہ قوم چھوٹی، نہ ملک چھوٹا، نہ ذات چھوٹی، نہ کوئی قبیلہ چھوٹا، نہ کوئی بستی چھوٹی، نہ کوئی قریہ چھوٹا، سب کے سب کو آدم کی اولاد بنا دیا۔ ایک طرف سب کا باپ بنایا اور دوسری طرف سمیٹ لیا کہ جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ پروردگار مالک کیوں نہیں بنایا؟ کہا رے بھیا اگر مالک بناتا تو جنت آدم کی پراپرٹی ہو جاتی، اور جنت آدم کی پراپرٹی ہو جاتی تو ہر بیٹا آدم کا کلیم کرتا جنت میری ہے، جنت میری ہے۔ اللہ فرمایا، اللہ نے کہا وہ معاملہ، وہ خطرناک پہلو ہم رکھیں گے نہیں کہ ہر ایک کوئی جنت کا کلیم کر سکے، جنت ہماری، جنت ہماری۔ ارے بھائی صاحب، ہر انسان کہتا کہ نہیں کہ بھائی جنت میرے باپ کی ہے اور میں آدم کا بیٹا ہوں، جنت مجھے ملنی چاہیے۔ تو قرآن نے بہت لطیف اور بڑی خوبصورت، توجہ کیجئے گا، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے باغی انسانیت کی چٹکی لی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، جنت تمہارے باپ۔ اب ایک دعوت فکر اور ہے اس میں، حضرت آدم کو سب کچھ دیا مگر جنت کی ملکیت، جنت کی پراپرٹی، جنت کی جائیداد حضرت آدم کے حوالے اللہ نے نہیں کی۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ بھائی میں کیا کروں؟ بلا فرمائیے، اسی پہلو میں اور اسی جگہ پر ایک بہت عظیم پروگرام ہے پروردگار کا، وہ ذہن انسانی کو کہیں لے جانا چاہتا ہے، فکر کی معراج کے وہ بندوبست کر رہا ہے کہ انسان کسی مقام پر پہنچے۔ کیا اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان کا ذہن تعجب میں مبتلا ہو کر حقیقت کی طرف پرواز کرنا نہیں چاہے گا؟ روک دیا اللہ نے۔ آدم سب کچھ ہے، مصطفیٰ، بعیب، رہبر، رہنما، ہادی، سب کچھ ہے، ابو البشر، خلیفۃ اللہ، نبی، ہے نا، سب کچھ ہے، مگر کیا نہیں ہے؟ جنت کے مالک نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں پر دعوت فکر یہ دی ہے کہ اب اللہ جس کو جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، آدم سے بڑا ہوگا۔ انڈرسٹوڈ؟ یہ فکر کا تقاضا ہے، یہ عقل کا مفاد ہے، یہ وژڈم ہم سے کہہ رہا ہے، الاؤنس کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیے گا کہ اب جنت کا مالک کون ہوگا، جنت کا اونر کون ہوگا، جنت کا باس کون ہوگا؟ جو آدم سے بڑا ہو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جنت والا جھگڑا تو ختم اور سارے فساد، دیکھیں آج عجیب بات کہہ رہا ہوں میں، عجیب سی کیفیت، یہ جتنا بھی دنیا میں انتشار
تفرق، جتنا بھی فساد، یہ خوریزی، یہ مارکاٹ، یہ عورتوں کی مانگ سے سندور چھیننا، یہ عورتوں کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم بنانا، گھروں کو جلانا، جائیداد پہ قبضہ کرنا، یہ سب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی فکر ہے، جنت۔ جنت۔ اب دیکھیے آپ عالم اسلام میں آ جائیے، ہمیں دوسروں کے اندر جھانکنے تاکنے کی ضرورت کیا ہے؟ عالم اسلام میں آ جائیے، ماشاءاللہ 73 فرقے ہیں۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مجلس سننے والی صلوات۔ اب یہ درمیان میں آتا رہتا ہے معاملہ، سب کی بنیاد، سب کی جڑ، سب کی بیس کیا ہے؟ جنت۔ آپ کہیں گے عجیب موضوع چھیڑ رہا ہے، سارے فسادات کی بنیاد جنت ہے۔ اب بتائیے، سارے عالم اسلام کے فرقے سب نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، جہاد کرتے ہیں، تسبیح، تحلیل، تمجید، تقدیس، رکوع، قیام، قرات، تلاوت، سب کچھ کرتے کہ نہیں؟ خیرات، اچھائیاں، ماشاءاللہ سب بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ ہماری نظر میں تو سب محترم ہیں، ہر مسلمان ہماری نظر میں عزت کے لائق ہے، چونکہ وہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم نے سب کو بھائی سمجھا ہے۔ اب دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ مسلمانوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اب تو خود مسلمانوں کے لبوں پر ہی حقیقت آنے لگی ہے، اب تو کہنے لگے ہیں کہ 56 بہنوں کا ایک بھائی ہے۔ اب ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، یعنی عالم اسلام میں ایک حبیب وہ ہیں جو ہر مسلمان کے تحفظ، مدد، نصرت، ان سب چیزوں کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ایران کو؟ مگر نہیں، خیر چونکہ ہم ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور انسان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مگر مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ ہم نے کبھی جنت اور جہنم کا قصہ چھیڑا ہی نہیں۔ آپ ادھر جائیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی جنت میں آ جائے۔ ذرا پوچھئے آپ برادران دیوبندی سے پوچھئے بریلویوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا جنت میں نہیں جائیں گے۔ بریلویوں سے پوچھئے آپ کا دیوبندیوں کے بارے میں کیا خیال؟ کہ جنت تو نہیں ملے گی۔ ارے بھائی، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے کلمہ، اور پھر کہہ رہے ہو جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ سمجھے یہ کیوں ایسا مزاج بنا، ایسی فکر کیوں قائم ہوئی؟ اصل میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ وارننگ، تحذیر، پیغمبر نے جتایا تھا، ڈرایا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا، چہتایا تھا۔ اپنے دور میں کہا تھا کہ میری امت میں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، 73 ڈویژن ان اسلام، 73 فرقے ہوں گے۔ اور پھر کیا کہا تھا؟ رزلٹ کیا سنایا تھا سرکار دو عالم نے؟ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک جائے گا جنت میں، ایک۔ اب 73 میں سے ایک نکالیے، ریشو بتائیے مجھے۔ ارے 50-50 کا بھی تو معاملہ نہیں ہے، آدھے آدھے پہ نصف نصف بھی نہیں۔ نبی نے کہا 73 ہوں گے، صرف ایک جائے گا جنت میں، اور 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ میں تو کہہ نہیں رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیے اتنی بڑی وارننگ کے بعد بھی مسلمان کتنا مطمئن بیٹھا ہے۔ ذرا توجہ کریں، 72 جہنم اور ایک جنت۔ مگر میں آج یہاں بھوا اسٹیٹ میں ایک خوشخبری سنا دوں مسلمانوں کو، بھائیوں گھبرانا نہیں، میں سب کو جنت دلوا دوں گا،
کہا آپ کیسے جنت دلوا دیں گے؟ رسول تو کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، آپ 73 کے 73 کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ فارمولا میں بتا رہا ہوں، میں نبی کے اگینسٹ نہیں جا رہا ہوں، نبی کی حدیث کی مخالفت میں نہیں جا رہا ہوں، لاجک سمجھو، منطق سمجھئے۔ ہوگا کیا؟ نبی نے یہ کہا نا کہ 73 ہوں گے تو 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو ایک کی تو گارنٹی لی ہے نا، جب 73 ہوں گے تب 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں، تو سب مل کر ایک ہو جاؤ نا تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ ایک کی تو گارنٹی لی ہے، کیا فرق رہ گیا؟ دیکھ رہے حضور؟ اب کمال دیکھئے، یہ ہے لاجک۔ بھئی ایک کی تو گارنٹی لی ہے نا، تو آپ اتنے بے وقوف ہو؟ حضور کہہ رہے ایک، تو سب مل کے ایک ہو جاؤ نا۔ وہ کہا ایک کا ہو جائے، ایک ہونے کا بھی مرکز دیا ہے، تو جو کریں گے آپ؟ وہ کہا مرکز کیا دیا؟ وہ مرکز کہیں ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اگر تاریخ اسلام پڑھے، ہسٹری آف اسلام آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو ڈیفرنسز نظر آئیں گے، ٹکراؤ، کنٹراڈکشن، تصادم، اختلاف، ہر جگہ نظر آئے گا نا۔ خیبر میں نہیں نظر آئے گا؟ آئے گا، خندق میں، احد میں، بدر میں، ہر جگہ پر کاغذ قلم مانگتے وقت، تحریر لکھواتے وقت، ہر وقت 2-4 رائے ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مرکزیت قائم نہیں ہوتی کہیں، جہاں پر سب ایک ہو جائیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں اس لیے اصلاح کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اسلام میں 23 سال تبلیغی پیریڈ میں نبی کے سامنے یہ ٹریجڈی، یہ پریشانیاں پیش آتی رہیں کہ وہاں پر رائے ایک نہیں ہو سکی، مختلف رہی۔ اچھا، رائے کا مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہوا کہ نہیں 23 برس؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہوا کہ نہیں 23 برس؟ آپ تو بہت سنجیدہ انداز میں تشریف فرما ہیں، کیا تاریخ اسلام پیش نظر نہیں ہے؟ ہر جگہ پر ٹکراؤ ہے، ان کی رائے کچھ، ان کی رائے کچھ، ان کا ماننا کچھ، ان کا ماننا کچھ۔ مثلا نبی نے کہا حلما الیہ دواتن وقلمن وقرطاسن اکتب لکم نسختن لا تضلوا بعدی، مجھے تم ذرا قلم دعوات اور ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہیں ایک نسخہ ہدایت تحریر کر دوں، جس سے کہ تم میرے بعد گمراہی کا شکار نہ ہو سکو۔ کچھ نے کہا دے دیا جائے، کچھ نے کہا ان کا نہیں، کتاب تو کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے سامنے کتاب کافی ہے۔ بہت بڑھیا پرپوزل ہے، لوگ بگڑ جاتے ہیں خواہ کہ یہ جھگڑا تھا، یہ فساد تھا، یہ دنگا تھا، یہ ہڑدنگ بازی تھی، کچھ نہیں تھا، بہت عمدہ۔ جن صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، بہت اچھا کہا انہوں نے۔ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ طے ہو گیا، بعد رسول یہ موضوع چھڑا کہ قرآن کس نے جمع کیا، قرآن کس نے جمع کیا، قرآن کس نے جمع کیا؟ تو بہت سی باتیں فلاں صاحب نے قرآن جمع کیا۔ ارے سمجھدار بیٹھے ہیں نا بھائی صاحب، قرآن جمع کیا گیا ہے، ہوگا جمع کیا گیا، تو کیوں کیا گیا جمع؟ اس کا مطلب کہ نبی کے دور میں جمع نہیں تھا، تو جب نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو انسان نے کیسے کہا کہ کتاب خدا کافی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ کتاب تھی، کتاب تھی نا، تو جب تھی تو جمع کیا ہوئی؟ برا کیوں مانتے؟ صحیح تو ہے۔ آپ کے لیے ایویڈنس فراہم ہو رہا ہے کہ نبی کے دور میں کتاب تھی، اور کتاب نہ ہوتی تو نبی کیوں کہتے انی تارکن فیکم الثقلین؟ کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی۔ بھائی جو چیز ہوئی نہیں وہ چھوڑی کیسے جائے گی؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ایک کیسے ہوں، کہاں ہوں؟ تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں پر ہمیں ایک ہو جائیں۔ نبی کی زندگی میں ایک ہی جگہ ملی
جہاں سب کی بات بھی ایک، سب کا قول بھی ایک، سب کے جملے بھی ایک، سب کی وائس بھی ایک، سب کی صدا بھی ایک، سب کی ندا بھی ایک، سب کی گفتگو بھی ایک، اور وہ کہاں ہے؟ ایک ہی جگہ ہے۔ 1,40,000 صحابہ جمع ہیں، ہر جگہ پہ اختلاف ہے، قول و قرار میں ہر جگہ پر اختلاف ہے، مگر ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں سب متفق ہیں۔ نبی نے 1,40,000 صحابہ کرام کو جمع کر کے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہر صحابی نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ یہ ہے وہ جگہ، یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اتفاق ہے، اتحاد ہے، یونٹی ہے۔ یہ پوائنٹ آف یونٹی ہے غدیر، جہاں نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو سب نے کہا کہ نہیں، ڈینائی کیا کسی نے؟ سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا بخن بخن لکا یا علی بن ابی طالب لقد اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی۔ خلیفہ دوم نے ایک بہت بڑا معرفت کا دروازہ کھولا ہے۔ بھئی یہ کہہ سکتے ہیں فاتح خیبر مبارک ہے، فاتح خندق مبارک، اے راکب دوش رسول مبارک، اے نفس رسول مبارک، اے زوج بطول مبارک، اے مولود کعبہ مبارک، اے نفس خدا مبارک، اے ولی مطلق مبارک، کچھ بھی کہہ سکتے تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے علی مبارک، کسی بدنام باپ کا نام مبارک بات کے موقع پر نہیں لیا جاتا۔ توجہ کریں گے آپ، کیا پیغام ہے؟ اگر مسلمان سمجھے خیر، میں کہاں سے کہاں چلا گیا آپ ذرا سا محسوس فرمائیں، اور یہاں پر تھوڑا سا اپنے ذہنوں پر اگر زور دے تو آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے صاحب؟ اس جنت نے ہم سے یہ مسلسل ارتکاب کرایا کہ ہم ایک نمازی کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم ایک روزے دار کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ یہ کافر کہنے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ جائیداد بٹ رہی ہے، زمین میں معاملہ ہے، کیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہو؟ کس لیے کافر کہہ؟ ضرورت کیا پڑی کافر کہنے کی؟ تو بتا دوں وہی جنت، چونکہ نبی نے کہا تھا ایک جائے گا، تو اپنے کو ایک ثابت کرنے کے لیے سب کو کافر ثابت کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بس 2 منٹ کیفیت پہ لانا ہوں میں۔ اب کس کی جنت؟ صرف ایک جنت تصور ہے جو دوسروں کو کافر بنانے پر آپ کو مجبور کر رہا ہے۔ جنت کی طمع، جنت کی خواہش، جنت کی لالچ، جنت کی للک ہی تو ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہلا رہی ہے، ورنہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب حج کر رہے ہیں، سب زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر بھی آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ کسی ایک کو دوسرے کے بارے میں کافر کہنے کا حق ہی نہیں، یہ رائٹ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، چونکہ ایمان اور کفر دل کی گہرائیوں سے متعلق ہے، اور دل کے حالات کو وہی جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو آپ کسی کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، مگر کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ میری جنت نہ چلی جائے، میں اکیلا بنوں۔ تو بہت بڑا ہوا نا معاملہ، بڑا ڈینجرس، بہت گمبھیر، بڑا خطرناک۔ اس کو آپ لائٹلی لے رہے، ہلکے میں لے رہے، آپ سنجیدہ نہیں ہیں ابھی تک۔ یہ تھوڑی معاملے ٹریڈی ہے، یہ قیامت کی گھڑی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، اپنے بھائی کو کافر کہہ رہا ہے، صرف جنت کے لالچ میں، جنت مل جائے تو اتنا بڑا رزق لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بس فیصلہ کر لو
جنت کس کی؟ جنت اسے ملے گی جس کے پاس آدم سے بڑا کردار ہو. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. جس کے پاس، چونکہ آدم تو جنت کے ساکن ہے، مالک تو ہے نہیں. اب مالک وہ ہوگا جو آدم سے بڑا ہو. تو جس مذہب کے پاس، جس فرقے کے پاس، جس جماعت کے پاس، جس قوم کے پاس، جس مذہب کے پاس، جس خاندان کے پاس آدم سے بڑا کیریکٹر ہو، آدم سے بڑی ذات ہو، جنت اسی کی ہے. چونکہ جنت ملکیت ہوگی، پراپرٹی ہوگی اس کی جو آدم سے بڑا ہو. تو کیا کسی کے پاس آدم سے بڑا کردار ہے؟ سب کے پاس رہبر، رہنما، پیشوا، ہادی، اوتار، دودھ سب کچھ ہے، لیکن کیا آدم سے بڑا کوئی ہے؟ وہ کہا نہیں، آدم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جو بھی ہے وہ آدم کی اولاد ہے، اور بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو کیا حضرت نوح آدم سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم آدم سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ آدم سے بڑے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ آدم سے بڑے ہیں؟ کیا جناب رام آدم سے بڑے ہیں؟ یا جناب بدھ آدم سے بڑے ہیں؟ یا جناب کرشن آدم سے بڑے ہیں؟ یا جناب عیسیٰ آدم سے بڑے ہیں؟ یا جناب ہارون آدم سے بڑے ہیں؟ ہے کوئی دنیا میں جو آدم سے بڑا ہو؟ آواز آئی نہیں. جو بھی آدمی ہے وہ آدم کے گھر میں پیدا ہوا. جو آدمی کے گھر میں پیدا ہو وہ آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں آپ. بلا فرمائیں، جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنے رہبر کو آدم سے بڑا پروف کر دے، ثابت کر دے کہ میرے پاس جو ہے وہ آدم سے بڑا ہے. تو کیا دنیا میں کسی کے پاس آدم سے بڑی فگر ہے؟ آدم سے بڑی ذات ہے؟ آدم سے بڑی شخصیت ہے؟ وہ کا امپاسبل. کیوں؟ کہ جو بھی آدمی کے گھر میں پیدا ہوا وہ آدم سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمانوں کا مشترک عقیدہ ہے کہ اللہ معبود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، قدیر ہے، شاہد ہے، شہید ہے، مشہود ہے، علام ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے. اللہ غور کریے گا، خالق ہے، رازق ہے، اور وہ محمن ہے، جبار ہے، قہار ہے، ستار ہے، معطی ہے، غنی ہے، مستغنی ہے. یہ اللہ کے سارے القاب ہے نا. اللہ کا ایک لقب ہے لا مکان. اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے. تو جب مکان کی ضرورت نہیں تھی تو کعبہ کیوں بنوایا اور کعبے کو اپنا گھر کیوں کہا؟ کہ اسی سکتے کو، اسی پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ بھیا جو آدم سے بڑا ہوگا وہ جنت کا مالک ہوگا. توجہ جا رہا. اور آدم سے بڑا آدمیوں کے گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا. تو تمہارے گھر میں آدم سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جو میرے گھر میں پیدا ہوگا وہ تو آدم سے بڑا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ میرے خیال سے مجلس شروع ہونے سے پہلے سوئے ہوئے ہیں، ذرا جگہ دیجئے. صلوات پڑھے محمد. یہ صاحبزادے سمجھے؟ قوم کو جگانا ذمہ داری ہماری ہے بھیا، سلانا نہیں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے غور کریے گا آپ. اب منزل ہے، عجیب کیفیت ہے. جنت کا مالک کون؟ جو آدم سے بڑا ہو. آدم سے بڑا ایک ہی ہے. وہ کہا صاحب یہ تو آپ کا ذاتی خیال ہے، آپ نے تو علی کو آدم سے بڑا ثابت کر ہی دیا. یعنی جیسے کوئی کوئی کرنٹ، کوئی حقیقت، کوئی سچائی، کوئی ریالٹی کر ہی دیا بس. قرآن میں کہا لکھا ہے؟ قرآن سے ثبوت چاہتے ہیں علی آدم سے بڑے ہیں؟ کہ ذرا بتائیے. آئیے. حضرت آدم کون ہے؟ وہ کہا صفی اللہ، نبی اللہ، نجی اللہ، مصطفیٰ، ابو البشر، خلیفۃ اللہ، مسجود ملائک. یہ ساری باتیں. مگر ایک بات بتائیے، اگر آدم پیدا نہ ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ہوتے؟
تو پیدا ہونے پر ڈیپینڈ ہے سب کچھ. پیدا ہوئے تو اب نجی اللہ، صفی اللہ، خلیفۃ اللہ، مسجود ملائک، ابو البشر پہ دھیان نہ رکھ. یہ بتا آدم پیدا کیسے ہوئے؟ تو یہ تیسرا سورہ 60ویں آیت ارشاد ہوا خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو مدر آف آدم کیا ہے؟ تراب. آدم کیا ہوئے؟ تراب کے. شناف تراب، ابن تراب. اب آجا، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آدم ابن تراب ہے اور میرا مولا ابو تراب ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کون افضل ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہے تراب، وہ ہے ابو تراب. اب منزل دیکھئے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، بے عیب بنایا، بے داغ بنایا. کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی فالٹ، کوئی نقص، کوئی زوال، کمزور پہلو، کردار، کیریکٹر، عادت، اخلاق، کسی حوالے سے آدم کی کمزوری نظر میں آئی ہوگا؟ نہیں. کفر ہے سوچنا بھی. اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک پیغام اور ہے میرے عزیزوں، جس نے سارے معاملات کو دفنا دیا، سارے اختلافات کا گلا گھونٹ دیا، ساری پریشانیاں ختم کر دی. آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا سا اپنی معلومات کو گواہ کر کے فیصلہ لیجئے. آدم خلیفہ بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. آدم مسجود ملائک بعد میں ہے، مصطفیٰ. آدم نبی بعد میں ہے، مصطفیٰ. آدم رہنما، پیشوا، ہادی بعد میں ہے، مصطفیٰ پہلے. پہلے مصطفیٰ بنایا، بعد میں سب کچھ بنایا. اور مصطفیٰ آپ سمجھ گئے نا، جس کردار میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو. جاگنے کی ضرورت ہے، یہ بیداری کی منزل ہے. اس آیت نے کیا پیغام دیا مسلمانوں کو؟ اللہ نے کہا پہلے مصطفیٰ بناؤں گا، بعد میں رہبر بناؤں گا. یعنی پہلے بے عیب بناؤں گا، بعد میں رہبر بناؤں گا، تاکہ مسلمان کو قرآن پڑھ کے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی سنت، سیرت، قانون روی، انداز یہ ہے کہ وہ کسی عیب دار کو رہبر نہیں بناتا. وہ کسی داغدار کو رہبر نہیں بناتا. جہاں عیب ہو، جہاں داغ ہو، جہاں ڈیفیکٹ ہو، اسے یہ منصب نہیں ملے گا. بس یہ ہے آپ کے لیے مبارکبادی کا موقع. کائنات میں لوگوں کے رہبروں کو دیکھ لیجئے، ان رہبروں کے کردار سے خود ان کی اولاد مطمئن نہیں. بڑی بات کہہ رہا ہے، غور کریے گا. بھرے دربار میں بیٹا چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے سزا وہ دے جس نے یہ گناہ نہ کیا ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے؟ میرا دل تو کچھ اور چاہ رہا تھا، مگر یہ منبر، اس کی ذمہ داری پتہ نہیں بیان کا رخ کدھر موڑ دیتی ہے. اب ذرا سمجھے، کیا یہ کمپیریزن تعجب خیز نہیں ہے؟ سگا بیٹا باپ کو چیلنج کر رہا ہے دربار میں کہ ابا حضور سزا پانے کو میں تیار ہوں. چونکہ اسلام میں، شریعت میں سزا معین ہے اس گناہ کی، اس ارتکاب کی. تو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، بغاوت نہیں کر رہا ہوں، سرکشی نہیں کر رہا ہوں. سزا دیں، مگر سزا مجھے وہ دے جس نے یہ گناہ. اب ادھر سے آواز آ رہی، ہم کیا کریں؟
کیا اصول دیا ہے، کیا دستور دیا ہے؟ دیکھیں بات کہیں سے بھی آئے اگر جینون ہو تو قبول کریں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ مجھے سزا دے، لیکن اگر آپ نے یہ گناہ نہ کیا ہو تو ایک نظیر تو قائم ہو گئی کہ سزا دینے کا اس کو حق ہے جو معصوم ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ معصوم کی شرط کیوں ہے رہبری کے لیے؟ اسی لیے ہے ہادی رہبر انسانیت اور معاشرے کو تحفظ دینے والا کون ہو؟ معصوم، چونکہ سزا بھی تو ہے نا، اور سزا غیر معصوم نہیں دے سکتا چونکہ اس کے کھاتے میں خود گناہ ہے۔ یہ عدالت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اب سنیے، دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کردار واقعی داغدار ہوتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کبھی کسی کے داغ نہ ہو اور پھر داغ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، یہ الگ معاملہ ہے۔ ہمارے رہبروں کی خصوصیت کیا ہے؟ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں، عادت نہیں ہے چیلنج کرنے کی۔ چیلنج کیا ہے صاحب؟ ہم نے جس کو رہبر مانا پہلے سے 12ویں تک، سنیے گا کتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہے، کتنا مضبوط کردار ہے، ہر رخ سے اس کی ذات کتنی پاکیزہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہاں یہ بیچارگی کہ بیٹا معصوم ماننے پر تیار نہیں۔ سنیے گا، بیٹے سے زیادہ قریب ہوتا ہے کوئی؟ بیٹا باپ کو صاف نہیں مان رہا ہے، کردار کو داغدار مان رہا ہے۔ اور ہمارے 12 وہ ہیں، سنیے نوجوانوں لفظ سننا، کبھی پریشان نہ ہونا، شکر کے سجدوں میں اضافہ کر لینا۔ کیسے رہبر ملے ہیں؟ ہمارے رہبروں کا کمال یہ ہے کہ دشمن انہیں قتل تو کر پایا مگر دامن پہ دھبا نہ لگا پایا۔ یہ معمولی بات ہے۔ جو سو رہے ہیں وہ بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھ رہے؟ ذرا اغل بغل دیکھ لیجئے، ذمہ داریاں بھی ہیں بھائی۔ ہاں ہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ محسوس کیجئے آپ۔ اب ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ علی کو ہم نہیں بڑھاتے، یہ جبر مشیت ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اب معجزہ دیکھیے، میریکل دیکھیے، چمتکار دیکھیے۔ علی کہتا نہیں کہ مجھے مانو، علی بائی فورس یہ نہیں کہتے مجھے مانو، سلیم فطرت حقیقت کو دیکھ کر مان ہی لیتی ہے۔ آپ کے سامنے چلنا چاہتا ہوں، ایک خطرناک موڑ آیا اسلام میں، بڑا خطرناک، ایک جنگ کے حوالے سے، ایک وار کے حوالے سے۔ اور وہ کیا آیا عزیزوں؟ ہر جنگ میں ملا جلا اثر رہا، کوئی گیا کوئی آیا۔ جی، کسی نے کسی کو کچھ کہا، کسی نے، یہ سب محفوظ باتیں ہیں، اس کنٹروورسی میں جانے سے فائدہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مقصد دل شکنی ہوتا بھی نہیں، سچائی پہنچانا ہے۔ اب دیکھیے صاحب، ایک جنگ ایسی ہے میرے عزیزوں جہاں پر کوئی آفر بھی نہیں کر رہا ہے اور کوئی اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پر پیشکش بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہی جنگ ہے، حضور والا خیبر میں 39 دن، واپس آنے کے بعد بھی 40ویں دن تیار تھے۔ پتہ نہیں لطیف جملے کس انداز سے آپ لیتے ہیں، میں تو سماعتوں کی بڑی تعریف سنی ہے،
ایک ایک جملے میں تاریخ ہے، ذرا سمجھیے گا حضور۔ تنویر صاحب عجیب ہے بات صاحب، ہر جنگ میں ہر ایک کوئی ایز اے کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ 39 دن کا مسلسل شکست کا تجربہ، کیا انسان کو سنجیدہ بنانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھائی رسول کی کھلی آنکھوں کے سامنے آپ 39 ڈیز ابسینٹ رہے، آ گئے میدان سے، 40ویں دن پھر حاضر ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہے؟ اور یہ رسول کے سامنے ہمت کا کام ہے بھائی۔ 39 دن غیر حاضر رہیں گے اور آج پھر کینڈیڈیٹ، یہ تعجب کی بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ رسول کے سامنے یہ رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے ان کے۔ یعنی رسول نے خطرناک ڈیسیزن نہیں لیا، ان کے دروازے ان کی رحمت کے باب، ان کے اخلاق کے گیٹ کھلے ہوئے تھے۔ چلو چلے گئے 39 دن، کوئی بات نہیں، 40ویں دن پھر تیار، حالانکہ حضور نے کنڈیشن لگا دی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عزیزوں کہ ہر جنگ میں کسی نہ کسی صورت سے ایز اے کینڈیڈیٹ سب نے پیش کیا، مگر بھائی صاحب خندق ایسی جنگ ہے کہ بھولے سے بھی تو کسی نے نہیں کہا میں بھی جاؤں گا۔ دو موقع ہیں جہاں کوئی نہیں آیا، ایک خندق کی جنگ، حالانکہ نبی نے ڈی گریڈ اس پہلوان کو، اس بہادر کو، اس ساوند کو، اس دلیر کو، جس کے لوگ رات میں قصیدے پڑھ رہے تھے خیموں کے اندر، جاگیے کہاں ہیں آپ؟ اگر کوئی تاریخ کو گواہ بنا کے فیصلہ نہ لینا چاہے تو منبر سے بھی اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ رسول کے لشکر کے خیمے لگے ہیں خندق میں، پوری رات فضائل کس کے؟ نبی کے نہیں، صحابہ کرام کے نہیں، خلفاء کے نہیں، بلائے فرمائیے گا، صحابیوں کے عظیم کرداروں کے نہیں، کس کے فضائل ہو رہے ہیں؟ کس کے قصیدے ہو رہے ہیں؟ بڑی بڑی شخصیت دوسروں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہے، اور عمر ابن عبد الود کے مقابلے پہ نہ چلے جانا۔ کیوں نہ چلے جانا؟ یہ بہادر ہے، یہ شیر ہے، یہ دلیر ہے، یہ ساونت ہے، یہ سورما ہے، یہ شجاع ہے، یہ 1000 پہلوانوں کے برابر ہے۔ ایک رات میں ہم نے دیکھا ہے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو ان کی تعداد 1000 کی تھی، یہ اکیلا بہادر تھا کہ 1000 سے لڑ گیا، اور لڑتے لڑتے جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، سپر ٹوٹ گئی، تو اس نے جوش میں آ کر اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ بھائیوں اس سے نہ لڑنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں بعد رسول اپنے قول پہ قائم رہنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تم نے اصول بنایا ہے نا کہ جس کی ڈھال اگر ٹوٹ جائے اور وہ اونٹ کے بچے کو سپر بنا لے تو اس سے لڑا نہیں جاتا، اس کے مقابلے بنا جانا۔ عمر ابن عبد ود نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیا، یہی اس کی شجاعت کی دلیل ہے اور یہی ثبوت ہے کہ اس کے مقابلے بنا جانا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے ابن ود کے مقابلے پر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اس نے اونٹ کے بچے کو ڈھال بنایا، تو بعد رسول اس کے مقابلے پر آنا جس نے باب خیبر کو ڈھال بنایا۔ ارے بھائی اب تو خیبر آ گیا، اب تو جوش میں آ جانا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ ہاں حضور دیکھئے اب ماحول نہیں ہے بہت علمی گفتگو کرنے کا، میں مزاج سماج سمجھ چکا ہوں بہت دیر پہلے۔
کوئی موضوع، کوئی تحقیقی پہلو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سچویشن بہت ڈینجرس ہو جائے گی. لہذا ایک ممبر پہ بیٹھنے والے کا ذمہ یہ ہوتا ہے کہ بات پہنچا سکے. بڑا فرمائی اب کیا ہوا صاحب؟ قصیدے پڑھے جا رہے، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ویسا. نبی بھی دیکھ رہے ہیں، رات بھر تم نے قصیدوں میں گزار دی تو صبح کو نبی نے کیا کہا؟ اس کو کیا ٹائٹل دیا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. جس کے رات بھر قصیدے پڑھے، شعور ہے نا؟ رزق مجلس سے، تبرک سے یہ شعور تو حاصل ہو گیا ہوگا نا. جس کے قصیدوں میں، جس کی مدح میں، تعریفوں میں بڑے بڑے معتبر لوگوں نے پوری رات گزاری تھی، ان کا حشر کیا کر دیا صبح کو رسول نے؟ جس کا قصیدہ پڑھ رہے تھے اسے کل کفر کر دیا. بھیا اب تو مان جاؤ، اب تو سوچ لو، رسول ہی کی اس کیفیت کو دیکھ کر تسلیم کر لو. بلا فرمائے اب کیوں اعتراض کر رہے ہو پر؟ علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، علی کی بات کرتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کی منقبت پڑھتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں. کمال ہے. وہ کل کفر کے رات بھر قصیدے پڑھیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہم کل کفر کا بیان کریں. یہ میں زحمت کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ اب بڑی منزل ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ کل ایمان ہے، کل ایمان جو کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. جی اب چلے گئے علی، وہ کل کفر، یہ کل ایمان. تحت ایک کیا، سر جدا کر کے ہاتھ ملائے، نبی کے قدموں میں ڈالا. ٹھیک ہے، بہن آئی. اب یہ ہندوستانی خاتون تھوڑا ہی ہے، شی از ناٹ انڈین لیڈی. یہ انڈین عورت نہیں ہے، یہ عرب کی بگڑیل عورت ہے. اور عرب کی عورتوں کو جانتی ہیں آپ کتنی خطرناک ہوتی تھی. اب ذرا سا آہستہ سے بھی سمجھ لیجئے، کتنی بگڑی ہوئی ہوتی تھی عرب کی عورتیں، رسولوں سے بھی نہیں سنبھلتی تھی. جناب صالح، جناب لوط، جناب نوح، کیا حشر برپا کیا؟ قرآن موجود ہے. اب یہ عرب کی بگڑی ہوئی خاتون ہے، اور صرف عرب کی نہیں، کل کفر کے باپ کی بیٹی، کل کفر کی بہن. آپ سے گزارش کرتا ہوں اتنا سنجیدہ نہ ہوئیے. مجلس میں تشریف فرمائے، پنچایت میں نہیں، غور کریے گا، میٹنگ میں نہیں ہے. آپ تائید کریے، کل کفر کی بہن، کل کفر کے باپ کی بیٹی. جب اسے پتا چلا کہ افتخار کفر، عزت شرک، اعتبار کفر، نازش، افتخار، گھمنڈ، ناز، کفر کا نمائندہ قتل ہو گیا، تو اس نے چیخنا، چلانا، دہاڑنا، حلق پھاڑنا، چنگھاڑنا شروع کیا. آپ تو بہتر جانتے ہیں نا، کل کفر کی بہن ہے، کتنی خطرناک ہوگی. انہیں کہا، ارے میرے قبیلے کی عورتوں، خواتین، اے بہنوں، آؤ آؤ آؤ، میرے گھر کا چراغ کس نے بجھایا؟ میرے گھر کی شمع کو کس نے خاموش کیا؟ میرے صحن میں اندھیرا کس نے کیا؟ میری تمناؤں کو، آرزوؤں کو، میری خواہشات کو کس نے فنا کیا؟ کون تھا جس نے کفر کے نمائندوں کو مارا؟ چلو
اس کا وجود ختم کریں، اس کی ہستی کو، اس دنیا کو پاک کریں، چلی لے کے دہن سے کف جاری، آنکھوں میں لال ڈورے، آستینیں الٹی ہوئی، گریبان چاک، برہم، خشمگین، غصہ، جلال، غیظ، غضب، چلا رہی ہے، چلا رہی ہے، چلا رہی ہے، چلو میرے ساتھ، ماریں گے اس کو جس نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ بلا فرمایا اب جاگنے کی منزل ہے۔ عزیزو 1 گھنٹہ ہو گیا، میں نے نہیں کہا آپ سے توجہ کریں یا جاگے، اب مطالبہ کر رہا ہوں، جاگیے، توجہ کیجئے۔ وہ آئی پورے قافلے کو عورتوں کے لے کر، برہم، غصہ، جلال، غور کیجئے گا، اور آنے کے بعد اپنے بھائی کے لاشے پر جب آئی، یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے۔ عزیز کے لاشے پر رشتہ دار برہم ہو جاتے ہیں، وہاں اور زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسے کل کفر کی کل کفر بہن آئی ہے اور سب کچھ اعلان کرنے کے بعد آئی ہے۔ اب سنیے، جیسے ہی لاشے پہ آئی بھائی کے، تو اب یہاں پر اسلام کی تاریخ نہیں، انسانیت کی تاریخ بیان دیتی ہے، کمنٹری کرتی ہے کہ وہ جیسے ہی بھائی کے لاشے پہ آئی، برہم ہونا تھا نا، غصے ہونا تھا نا، بکھر جانا تھا نا، جلال اور غیظ میں آنا تھا، لیکن آ کیا کہتی ہے، لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لَأَبْقَيَنَّ عَلَيْكَ إِلَىٰ آخِرِ الْأَبَدِ۔ بھیا اگر تیرا قاتل علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں تجھ پہ قیامت تک روتی۔ لا ابقین علیک الی آخر الابد، اگر کوئی اور قاتل علی کے علاوہ، میرے بھائی کوئی اور اگر ہوتا علی کے علاوہ تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا؟ میں کب تک روتی؟ قیامت تک، لیکن اب نہیں روؤں گی۔ بہتے ہوئے آنسو رکے، بوا اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے میرے معزز سامعین، میری بات کو ذرا اپنے ذہنوں میں پذیرائی دینا اور فیصلہ لینا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اب نہیں رہوں گی بھیا تجھ پر، اب میں سچویشن کیسے کریٹ کروں، آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں کیسے اتروں؟ کل کفر کی بہن ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ سنیے، وہ کہہ رہی ہے بھیا روتی تجھ پر، تیرا حق تھا کہ تیرا قتل ہونا میرے لیے اتنا غمگین تھا کہ میں قیامت تک روتی، مگر اب نہیں رہوں گی۔ یعنی کل کفر کی بہن نے فتویٰ دے دیا کہ علی جس کو قتل کر دے اس پہ رونے کا حق نہیں رہتا۔ میں کچھ کہہ گیا، کمال ہے، ذرا سمجھئے ایک ایک لفظ۔ جی کہتی ہے نہیں روؤں گی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بھائی اقدار ہوتی ہیں، وجاہتیں ہوتی ہیں، خاندانی اعتبار ہوتے ہیں، آداب، اخلاق، طرز معاشرت، لیونگ، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس کے پرنسپل کیا ہوتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج بھی اخلاقیات موجود ہیں، رجواڑے، نوابیتیں، تعلق داریاں، زمینداریاں، خاندانوں میں ادب و تہذیب، رشتے، ان کا نبھاؤ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ٹھہراؤ آج بھی ہوتا ہے، بہترین سمجھیں گے۔ غور کریے گا میں کہاں آپ کو لے کے آ رہا ہوں اور کس منزل پر لا رہا ہوں۔ اس بہن میں اور اس بھائی میں رشتے کی کون سی نوعیت ہے؟ سگا بھائی، سگی بہن،
اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے. رشتہ ہے نا بھائی, سگے بہن بھائی, حقیقی بہن بھائی. کس مقام پر میں بول رہا ہوں؟ میراث سے قائم ہوتی تھی, یہ بیٹی کا حق, یہ بیٹے کا حق, یہ نوازوں کا حق, سب ہوتا تھا کہ نہیں؟ اب ذرا سا آئیے, بہن بھائی کے لاشے پہ ہے. کل کفر اس کا بھائی, باپ مشترک ماں مشترک, صلب مشترک شکم مشترک, بطن رحم مشترک, شجرہ نسل خاندان قوم ذات سب ایک ہی ہے نا, الگ سے تو نہیں آئی. ایسا تو نہیں کہ پیوندی رشتہ ہو یا قلمی رشتہ ہو. اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ زمانہ آ گیا کہ ان لفظوں کی بھی پذیرائی نہیں. حضور کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ للک پیدا ہو پہلے, سماعتوں میں اشتیاق ہو. کچھ ہے نہیں ہماری قوم کے پاس مجلسوں کے علاوہ. اب کچھ لائبریریاں, کتاب خانے, سورس آف علم کچھ اور ہے نہیں. کچھ لوگوں کا ہوگا, سب کو ملنا ہے مجلس ہی سے. تو مجلسوں کو بھی سستا نہ بنائیے, ان کی روح, ان کی اقداریت اور ان کی منزلت کو قائم رکھیے. اور جتنی دیر مجلس میں بیٹھی اٹینشن بالکل تیار, ایک حرف بھی ضائع نہ ہو, ورنہ ملے گا نہیں کہیں بھی. غور کریے آپ. تو سگی ہے نا بہن, شیر ایک, دودھ ایک, نسل ایک, خون ایک, شجرہ ایک. کیوں حضور؟ حسب نسب ایک ہی ہے نا. وہ کہہ رہی کہ علی نے چونکہ اس کو قتل کیا ہے, اب بھائی میں رونے کا حق بھی واپس لے رہی ہوں, اب مجھے غم بھی نہیں منانا. اب پوچھ رہا ہوں آپ سے, جو ہاتھ اٹھا رہی ہے غم منانے کے حوالے سے, کہ اب مجھے غم بھی نہیں کرنا, کیا وہ اعلان نہیں کر رہی ہے کہ اب علی کے مقابلے پہ بھی نہ آنا؟ تو جب سگے بھائی کے قتل کے حوالے سے سگی بہن کا یہ موقف ہے کہ علی کے مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے, تو جس کا کوئی رشتہ ہی نہ بنتا ہو. نہیں ہم گئے بھائی, گئے, پیغام تو پہنچ گیا. اب جس کو پہنچ گیا پہنچ گیا. سگی بہن کو بھی حق نہیں ہے علی کے اگینسٹ آنے کا. سگے بھائی کو بھی اگر علی قتل کر دے, اب تو ہمت کی بات آئے گی. تو کسی ادر الگ سے آنے والی عورت جس کا کوئی رشتہ بھی نہ ہو, اسے کون حق دے گا کہ علی سے لڑے؟ نوجوان ابھی تک فرمائیے, کہہ رہی ہے دیجئے حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے, شاد و آباد رہے. اب منزل دیکھیے, تحفہ دے رہا ہوں, ہدیہ نظر. آج کی مجلس کی کیا ہے نظر؟ ذرا سمجھیے گا. اگر ٹیکنک بتانے چلوں عربک گرامر کی تو طبیعت معطر ہو جائے. کیا کہتی ہے؟ لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لأبقین علی کا الی آخر الابدی. روتی میں تجھ پر اگر علی کا قاتل ہوتا. دیکھیں کیا عمدہ بات کہی ہے. کل کفر کی بہن ہے, مگر اس بات کو آپ نظیر بنا لیجئے. وہ یہ بتا رہی کہ رونا مرنے والوں کا حق ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کافر سماج میں بھی مرنے والے پر رونا بدعت نہیں ہے. کہہ رہی ہے وہ روتی, میں تجھ پہ روتی قیامت تک, مگر اب نہیں رہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے علی نے قتل کیا ہے. اب اس پہ زور ڈالیے اپنے ذہنوں پر. علی نے قتل کیا ہے نا,
ٹریجڈی تو ہوئی, غم تو ہوا, دل کو تیرے ٹھیس تو پہنچی, دماغ کو جھٹکا تو لگا, کیا غم نہیں ہوا؟ بھائی مرا ہے, قتل ہوا ہے, والی نے قتل کیا, اب نہیں رہوں گی. ایک واقعہ سنا دوں, آپ بھی ہم بھی سب جاتے ہیں, سب کو خدا محفوظ رکھے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں. یہ جہاز جو ہوتا ہے یہ 35,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے زیادہ تر, ہیں جاتے جب باہر جاتے. ایک صاحب جا رہے تھے اور جہاز سے اڑ رہے تھے, جہاز کریش ہوا, وہ کام آ گئے, ختم ہو گئے. گھر پہ خبر پہنچی کہ فلاں صاحب سفر کے دوران جہاز میں بیٹھے تھے اور جہاز حادثے کا شکار ہوا, کریش ہوا, 35,000 فٹ کی بلندی پر ان کی موت واقع ہو گئی. اب پہچانے والے سب گئے ان کے ہاں, دوست تھے, ریلیشن میں تھے, تعلق دار تھے, چلے گئے, رشتہ دار تھے. وہ کہا بھائی صاحب بڑا غم ہوا. وہ کہا چپ رہیے, کوئی غم کی بات نہیں, مسکرائیے, ہنسیے, میں نہیں رہوں گا, میں پرسہ نہیں لوں گا. کیوں بھائی؟ کہ میرے بھائی کی بڑی اونچی موت ہوئی ہے. میرے بھائی کی بڑی اونچی موت ہوئی ہے, دیکھ نہیں رہو 35,000 فٹ کی بلندی پر مرا ہے. تو آپ کہیں گے اس کا تھوڑا سا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, کہیں گے کہ نہیں فیصلہ ہوگا آپ کا ڈیسیزن. ارے غم تو غم ہے, چاہے آسمان میں مرے یا زمین میں. تو تیرا بھائی قتل تو ہوا, چاہے وہ کسی کی تلوار سے قتل ہو, مگر تو نے یہ کیا کہا کہ چونکہ علی نے قتل کیا ہے اب میں نہیں رہوں گی. اصل میں ناقصے لوگ چھپاتے ہیں حقیقت کو. اس کے 2 شعر تو پڑھ دیے, تیسرا نہیں پڑھا. اس نے عجیب بات کہی ہے, وہ کہتی ہے کمال ہے, ذرا سا میں آپ کو زحمت تو دے رہا ہوں مگر کسی مقصد کے لیے. وہ کہتی ہے لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل لاب کے ین علیہ کا الى آخر الابدی ولیکن قاتلوں کا من لا یعاب بہی. مگر میرے بھیا تیرا قتل کرنے والا علی تو وہ ہے جس پر عیب لگایا ہی نہیں جا سکتا. نہیں کریں گے سجدے شکر کے؟ کس کا دامن ہاتھ میں ہے؟ علی خلیفہ علی مولا علی ولی علی امام علی, یہ علی خیبر کے فاتح علی. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں علی کے لیے, یہ کچھ نہیں ہے علی کے لیے. علی کا تعارف بس اسی میں نہیں ہے کہ علی خلیفہ ہیں, امام ولی ہیں, فاتح خیبر ہے. یہی علی کا انٹروڈکشن نہیں ہے. علی کو کفر کی نظر سے دیکھو. تم نے تو علی کو تنگ نظری کا شکار بنایا. اب یہ دیکھو اللہ کی طرف سے احتیاط کیا ہے, پروگرام کیا ہے. کل کفر کی بہن کے دہن سے کیا اسٹیٹمنٹ کہلا دیا اللہ نے. وہ کہتی ہے وَلَكِنَّ قَاتِلَكَ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ. تیرا قاتل تو بھیا وہ ہے جس پر عیب لگایا نہیں جا سکتا. آپ بیٹھے, میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں, کسی ذات میں عیب ہونا اور ہے اور عیب لگایا جانا اور. علی کا ارے بھائی آپ کسی میں بھی لگا دیں, کیا آپ مجھ پہ عیب نہیں لگا سکتے کہ اتنی دیر مجلس پڑھیے غلط پڑھیے لگ گیا عیب؟ لگا کے نہیں, 2-4 تو یقین کر ہی لیں گے کہ اتنی دیر پاگل بنایا, کچھ دیا نہیں. عیب لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ فلاں کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں, وہ کہا 4 جھوٹ تو میں گنا دوں, لگا دیا عیب. کتنی دیر لگتی ہے عیب لگانے میں؟ ذات میں عیب ہونا تو اور بات ہے, لیکن لگانا لگا ہے عیب. ارے رسول تک پہ لگایا, کمال ہے. آدم سے لے کے سرکار تک دشمنوں نے عیب لگائے کہ نہیں؟
آپ کہیں گے ارے مجنوں کہا، عیب نہیں ہے، دماغ قابو میں نہیں ہے، عیب نہیں ہے، یہ سارے عیب لگائے، ذہن پہ اٹیک کیا، یہ عیب نہیں ہے، عیب لگائے، ساحر کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، کیا یہ سب عیب نہیں لگائے نا؟ اب میں کیا کروں، کس عدالت میں پھنس گیا ہوں؟ پروردگار نکال، ذرا غور کریں، عیب لگایا جا سکتا ہے کسی پر بھی، کمال ہو گیا لوگ تو اللہ پہ لگا دیتے ہیں، اس سے تو زیادہ بھیانک کچھ نہیں ہے روح۔ مگر کل کفر کی بہن کہہ رہی ہے من لا یعابو، علی کا کردار اتنا سولیڈ ہے کہ اس پر تو عیب بھی نہیں لگایا جا سکتا، خالی نہ جائے وار۔ علی کے کردار کی دھمک دیکھی، اگر عیب لگانا بھی چاہو تو لگتا ہی نہیں۔ یہ کل کفر کی بہن کہہ رہے مولا مولا چلانا یہ الگ ہے، کل کفر کی نظر سے تو دیکھیے، آپ تو فیور میں آ کے کچھ بھی کہہ سکتے، وہ خون کی دشمن بھائی کے لاشے پر بیان دے رہی ہے، بھائی کے لاشے پر کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے علی وہ ہیں جن پر کوئی عیب نہیں لگایا جا رہا تھا، کیوں؟ وائی اب آگے کہتی ہے وَكَانَ أَبُوهُ يُدْعَى بِبَيْضَةِ الْبَلَدِ، علی ہی نہیں ہے، علی کا باپ بھی اتنا صاف کردار تھا، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوں گے، بیضۃ البلد کا اب وقت نہیں ہے، بیضۃ البلد جو ٹیکنیکل ٹرم ہے جو اصطلاح ہے کہ اس پر تبصرہ کروں، بیضہ کہتے ایگ، انڈا، انڈے کو بیضہ، بیض کہتے سفیدی کو، وائٹنس۔ جناب ابو طالب کا کردار اتنا سفید ہے کہ تلاش کیے سے بھی دھبا نظر نہیں آئے گا، میں نہیں سمجھ میں آ رہا، اب تو معاملہ ختم ہو گیا۔ جس کی نظر میں کل کفر کی بہن کی نظر میں جو اتنا صاف ہو کہ کہیں داغ نظر نہ آئے، یہ مسلمان کی نظر کب سے کمزور ہو گئی ہے؟ اور جو چاہتا فرمایا غور کریں آپ، سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ سلامت، بس ختم ہو رہی ہے بات، یقین جانیے آپ شاد و آباد رہیں۔ کیا کہتی ہے پھر وہی بزرگ تو مجھے دعا دے سکتے ہیں، ان کے علم کے اضافے کی بات سوچنا بھی میرے لیے جواز نہیں رکھتی ہے، یہ تو مجھ سے زیادہ جوانوں کے لیے۔ بھائی صاحب ذرا نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر دیکھیے، سگا بھائی سامنے پڑھاؤ، وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، پورے کفر کا، پورے شرک سماج کا نمائندہ، مشرک، منافق، کافر، باغی، طاغی، سرکش، سرتاب، بیہودے، عیار، غدار، مکار، متعفن، بدبودار، بیہودے، مسخرے، کمینے، آتنکوادی، دہشت گرد، سارے مل کے ایک سماج بناتا۔ جنگ احزاب، حزب کہتے پارٹی کو، احزاب کہتے آل پارٹیز، یعنی یہ شرک کا بہوجن سماج تھا پورا، اور اس کا نشان کیا تھا صاحب؟ یہ عمرو ابن عبد، وہ مرا پڑا ہے بہن کے سامنے، بہن لاش پر اپنے بھائی کی، اپنے بھائی کا نوحہ نہیں پڑھ رہی ہے، علی کے فضائل پڑھ رہی ہے۔ کمال کردار صاحب، بھائی کا نوحہ پڑھنا تھا، بھائی پڑھ رہی ہے علی کے فضائل، قاتل کے فضائل، ان کا علی نے قتل کیا ہے، اب نہیں میں روؤں گی،
ارے بی بی بھائی ہے مارا تو قتل تو ہوا تجھے صدمہ تو ہوا روتی کیوں نہیں؟ کہا نہیں روؤں گی علی نے قتل کیا تو کوئی تو بات ہوگی جو رونے سے روک رہی ہے تو وہ کہتی ہے اللہ اکبر اور کیجئے گا کلما یسل سیفہ علی کا کمال یہ ہے کہ جب بھی اس کی تلوار چلتی ہے یسل علی الظالم ہمیشہ ظالم پہ چلتی ہے ولل مظلوم کبھی مظلوم پہ نہیں چلتی اب دیتی ہے اسٹیٹمنٹ کہتی ہے علی تنہا وہ مجاہد ہے وہ صاحب تلوار ہے جیسے اس کی تلوار جب چلتی ہے ظالم پہ چلتی ہے مظلوم پہ نہیں چلتی اور رویا مظلوم پہ جاتا ہے ظالم پہ رویا نہیں جاتا اتنی سی بات ہے یہ ہے زبان اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے علی کے فضائل وہ جبر مسیحیت ہے کہ وہ تم شیعوں کے محتاج نہیں ہیں کہ تم فضائل پڑھو گے تو علی کے فضائل ہوں گے پروردگار کل کفر کی بہن کو ذاکر کی حیثیت سے پرستت کر دے گا پیش کر دے گا اور آج نیٹ دیکھ رہے ہیں آپ علی کے فضائل پڑھنے والے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں یہ فضائل ہیں یہ مناقب ہیں بس عزیزوں اس سے زیادہ کا ہو گیا 1 گھنٹہ 20 منٹ تو ہو گئے بہت دیر آپ نے سن لیا 120 منٹ تو سن ہی لیا نا ایک لفظ بھی اگر ذہنوں میں سلامت رہ جائے میں نے کوئی فضیلت یا کوئی مناقب کی حیثیت سے آپ کے سامنے اپنے مولا کو پیش نہیں کیا میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کی نظر میں علی کو کیا ہونا چاہیے جو کفر کی نظر میں ایسا ہے وہ اتنی سی بات ہے اسی کو کمپیریزن کر لیجئے اس کو تعویذ گلو بنا کے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے حرز جان کی حیثیت سے محفوظ رکھیے کہ میرا علی وہ ہے کہ کفر اور کفر کی نمائندہ کیا کہہ رہی ہے ہم جتنا بھی علی کے لیے سوچے کہیں اب ایک جملہ کہنے بچ چکے خاتون کے ایصال ثواب کی ولی سے ولیہ فاطمہ ایک کنیز سیدہ ہے جب علی کے اتنے فضائل سمجھ میں آ جائے اب آپ کا بھی امتحان ہے بھائی سماعت ہوگا علی کون مولود کعبہ علی کون اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے علی کون مالک جنت علی کون فاتح خیبر علی نفس رسول علی کفر کی نظر میں ایسا صاحب تلوار جس کی تلوار کبھی مظلوم پہ نہیں چلتی ظالم پہ چلتی ہے جب اتنے فضائل علی کے سمجھ میں آ جائیں اور پھر علی کہے نبی کہے علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل قیامت تک ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا مگر کیا کروں مجبوری ہے یہ ضربت کتنی دیر میں لگی سیکنڈ کا کروڑواں حصہ علی کے 63 سال میں سے نبی نے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ لیا اور اس کا وزن جب تولا تو عبادت ثقلین سے افضل یا اللہ میں کہاں پھنسا ہوں کوئی ایسی نئی تازی بات تو نہیں ہے جو عقلوں سے بالا بالا چلی جائے ارے بھائی آپ تو میتھمیٹک بھی جانتے ہیں فزیکل بھی جانتے ہیں سبھی کچھ جانتے ہیں سوچتے کیوں نہیں جس کے 63 سالہ ظاہری زندگی میں سے نبی نے کتنا لمحہ اٹھایا ہے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ اس میں ضربت لگی اسے نبی نے کیا کہا افضل اکول نہیں کہا اکول نہیں کہا برابر نہیں کہا عبادت ثقلین سے کب تک
قیامت تک، تو جس کی زندگی کے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کے 63 سال کتنے وزنی ہوں گے؟ جب علی اس طرح سمجھ میں آ جائے، پھر دیکھنا محمد کہہ رہے اگر یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کو کوئی کفو نہ ملتا۔ محنت کرنا پڑے گی ان حقائق تک جانے کے لیے، ان سچائیوں تک رسائی کے لیے۔ اصل میں سننے والوں کی بھی یہاں پر کوئی مسٹیک نہیں ہے، منبر کچھ ہو ہی گیا، اتنا مظلوم ہے، وہ اتنا غریب ہے کہ اب وہ آ گئے ہیں منبر پر جو سماعتوں کو بڑا سطحی بنانے میں بڑے مصروف ہیں۔ حقائق، دلائل، ثبوت، پروف، آیات قرآنی یا حدیث معصومین، ان کی بنیادوں پر مجلس ہونا چاہیے۔ مجلس کلیپنگ کا نام نہیں ہے، تالی بجانے کا نام نہیں ہے، مجلس قصے کہانی سنانے کا نام نہیں ہے، یہ منبر امانت رسالت ہے، یہ مقام پیغمبری ہے۔ یہاں بیٹھنے والا قوم کو عالم بنانے آتا ہے، جاہل بنانے نہیں۔ تو دماغوں پہ زور ڈالیے، فکروں پہ زور ڈالیے، شعور کو اپنے مضبوط کیجئے۔ بس 2 منٹ ختم ہو گئی ہماری آپ کی گفتگو۔ تو یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے۔ کیوں کرتے ہیں مجلس آپ کا؟ ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب عبادت کی بنیاد پر تو ہوتا ہے، تقرب کی بنیاد پر، قربت کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر، اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، تو وہ اہل بیت کے فضائل سے راضی ہوتا ہے، وہ اہل بیت کی منقبتوں سے راضی ہوتا ہے، وہ علی و زہرا کی باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ اب فاطمہ کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی کردار کائنات میں تھا؟ یہی نہیں کہا نبی نے؟ پیغمبر نے فرمایا آدم و من دونہ، چاہے وہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ، چونکہ شوہر کے لیے شرط ہے بیوی سے افضل ہو یا اکول ہو، یہاں اکول کا ہی معاملہ ہے، یہاں برابری پر علی ہیں تو افضلیت پر کون ہو سکتا ہے؟ ذرا فاطمہ کا مقام دیکھیں، فاطمہ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جب اتنا بڑا علی برابر ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جس کا ذکر عبادت، وہ علی بھی برابر ہے، فاطمہ کے افضل نہیں ہے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ اب فاطمہ زہرا کے فضائل کیا بیان کیے جائیں آپ کے سامنے، ان کے مناقب، ان کی صفات، ان کے کمالات کیا بیان کیے جائیں؟ ایک جملہ کہہ دوں بس، چونکہ آپ سمجھدار ہیں، سمٹ کے آ جائے گا سب اسی کے اندر۔ کائنات کے پروردگار نے اپنے نور حقیقی کو، جو اس کی ذات کی دلیل تھا، اس کے ٹکڑے کیے، حصوں میں بانٹا۔ یہ آپ دیکھیں اسٹال ہے، میں نے کہا لیجیے تنویر صاحب ذرا اس کے 14 ٹکڑے کر دیجئے۔ اب تجربے کار ہیں، انہوں نے اس کے 14 ٹکڑے کر دیے، 14، اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے ان کو جوڑ کے دیکھا برابر کر کے، میں نے کہا صاحب یہ آپ نے ٹکڑے تو کیے مگر چھوٹے بڑے ہیں۔ وہ کہا آپ نے مجھ سے ٹکڑوں کے لیے کہا تھے، شرط تو نہیں لگائی تھی کہ برابر کرنا، اور کوئی میں عادل تھوڑا ہی ہوں، لیکن اللہ تو عادل ہے، اس نے 14 ٹکڑے کیے تو برابر کیے۔ اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے برابری کی؟ تو اس کے محمد نے خود ہی کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا، تو کل محمد ہے نا، سب محمد ہے نا، پیمانہ ہے محمدیت، اسکیل ناپ لیجئے، سب محمد ہے۔ تو جب سب محمد ہے تو برابر ہوئے، تو بھئی فاطمہ نہ، بالکل نہیں۔
اب سنیے فاطمہ کیا ہے. اب تو مجھے کہیں دور بھی نہیں جا، دلائل پروف یہ سند کچھ بھی پیش نہیں کرنا. میں ایک بات کرنا، 14 ٹکڑے اللہ نے کیے، 14 کے 14 محمد بنائے مرتبے میں، مگر ایک بات اور دیکھیے، ان 14 میں 13 مرد ہیں، ایک خاتون ہے، اکیلی ہے مگر 13 کے برابر ہے. یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ زہرا. کیا قیامت کی منزل ہے، کیا مقام ہے بی بی کا، کیا رتبہ ہے. بیان کے باہر آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، حدیث دہرانے کا ٹائم نہیں. آپ جیسے ذہین لوگ سمجھ سکتے ہیں. ایسی بیوی جس کی تعظیم کے لیے رسالت مطلقہ اپنی جگہ سے نہ صرف یہ کہ کھڑی ہوتی ہو، آگے بڑھ کر چند قدم بازو سنبھال کر، سینے سے لگا کر، پیشانی چوم کر، ادب سے جھک کر کہتی ہو فاطمہ بیٹا خیریت تو ہے. بیوی مسکرا کہتی ہے ہاں بابا خیریت ہے. میرے نوجوانوں بتاؤ، سن 11 ہجری میں مدینے کی آبادی جانے دیجئے، مسلم اسٹیٹ ہے ٹوٹل، نہ یہودی نہ کافر نہ مشرک مدینے میں. اور مسلم اسٹیٹ کیوں کہوں کہ سارے مسلمان رہتے، نبی ہے 11 تک، سارے صحابہ، اس وقت صحابہ کی تعداد 1,40,000. 1,40,000 صحابہ کی آنکھیں کتنی ہوئی؟ 2,80,000. 2,80,000 صحابہ کی آنکھوں میں 9 سال 9 مہینے 19 دن تک پیغمبر کو کیا دیکھا؟ فاطمہ کی تعظیم کو اٹھتے ہیں، فاطمہ کی تعظیم کو اٹھ کے جاتے ہیں، گلے لگا کر اپنے مقام پہ لاتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں، خود ہٹ کے بیٹھتے ہیں. فرما رہے 2,80,000 صحابہ کی آنکھوں نے 9 سال تک یہ منظر دیکھا. میرے عزیزوں مصائب تو ختم ہو گئے، شاید آگے نہ پڑھے رہے. جہاں صحابہ کرام کی 2,80,000 آنکھیں 9-10 برس تک یہ منظر ہر روز دیکھتی رہی ہوں کہ محمد کھڑے ہوں اس کی تعظیم کے لیے، وہی فاطمہ دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. اس سے زیادہ مصائب ہوں گے؟ سبتو ساعتین کاملہ، دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. اور کسی نے یہ نہیں کہا نبی زادی خستہ ہو گئی ہوں گی تشریف رکھے. اتنی جلدی سبق بھول گئے. لوگ کہتے ہیں تم غم کیوں مناتے ہو؟ بتاؤ غم منانے کا یہ پہلو نہیں ہے. بی بی کھڑی ہے اور جب آئی ہے نا 7 گھنٹے کے بعد واپس، اب مصائب پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو گھر میں سب سے چھوٹی بچی کون ہے؟ زینب کلثوم. جناب زینب کی وہی عمر ہے رسول کی شہادت کے حق نام جو سکینہ کی عمر ہے حسین کی شہادت کے قریب. آپ کی آوازیں بلند ہیں. روایت میں لکھا ہے کہ زینب اکیلی ہے گھر میں، سب ہے دربار میں. جب 5 گھنٹے گزرے فاطمہ زہرا کی یہ چاند صحن میں آئی دالان میں، ہاتھ بلند کیے چھوٹے چھوٹے کا پروردگار، اے میرے رب العزت، تجھے میرے نانا کی عظمتوں کا واسطہ ہے، میری ماں خیریت سے گھر واپس آئے، میرے بابا میرے بھائی. زینب دعا کر کے پھر بیت الشرم میں چلی گئی. 6 گھنٹے ہوئے، سورج ڈوب گیا، ستارے نمودار ہونے لگے. زینب گھبرا کے آئی، ننھے ننھے بال اپنے ہاتھوں پہ رکھے اور کہا پروردگار تجھے ان زلفوں کا واسطہ ہے،
میری ماں پلٹ آئے، ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دروازہ ہلا۔ روکیے گا نہیں آنسوؤں کو، آواز کو، دروازہ کھلا۔ فاطمہ زہرا نے قدم رکھا، زینب نے لپٹ کر دوڑ کر باہیں ڈال لی گلے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر آپ گھر پہ شام کو آتے ہیں تو بیٹا نپٹے یا نہ نپٹے، مگر بیٹی کو بڑی محبت ہوتی۔ زینب لپٹ گئی، چمٹ گئی، مگر ایک رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن، کہ پہلے چہرہ دیکھتی ہے پھر قدموں کو۔ جناب زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا، چہرہ زرد تھا، آنکھ سوؤں کے بہنے کے نشان رخساروں پر تھے۔ زینب نے یہ دیکھ کر قدموں کو دیکھا، جیسے ہی پیروں پر نگاہ پڑی زینب نے باہوں کو چھوڑا اور ہاتھ جوڑے اور تڑپ کے کہا، اماں آپ کو کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ ماں سمجھ گئی بیٹی کا درد سنجیدہ ہے، میں روایت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جناب زینب پوچھ رہی، اماں کسی نے نہیں کہا آپ سے دربار میں کہ نبی زادی بیٹھ جاؤ؟ کہ بیٹی زینب جاؤ، کہ آپ کے قدموں پہ ورم ہے، سوجے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کو فاطمہ نے جواب نہیں دیا، سمجھدار ہو سمجھ لو گے۔ ایک مرتبہ زینب نے پھر ہاتھ جوڑے، اماں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بس اتنے میں جناب زینب کا چہرہ دیکھا اور رو کے بآواز بلند جناب فاطمہ نے گریہ فرما کر زینب کے چہرے کو دیکھ کر اور زینب کے بالوں کو چوم کر 3 لفظ کہے، الشام الشام الشام۔ جناب زینب کہتی ہے، اماں یہ تو کسی ملک کا نام ہے، میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ میں نے تو پوچھا ہے آپ کو دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے کہا؟ فاطمہ زہرا کہتی ہے، میرے لال یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ میں دربار میں گئی مگر میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے، میرے بازو کسے ہوئے نہیں تھے، میرا سر برہنہ نہیں تھا، میرا علی میرے ساتھ تھا مگر آزاد تھا۔ مگر زینب جب تو شام میں آئے گی ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے، بازوؤں میں خاردار رسل ہوگی، تیرا علی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر، ہاذہی سبایا رسول اللہ۔ تو 72 گھنٹے دربار یزید کے دروازے میں کھڑی رہے گی، منادی ندا کرتے رہیں گے، یہ رسول کے رشتہ دار ہیں، اور تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو مسلسل پیہم اعمال نیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار دنیا میں جا کے ہی نہیں ہے، ان سب کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعتوں کو پیش نظر رکھ کر
ہم سے معاملات کر، ہماری قوم کے جوانوں کو ترقی، ارتقا، علم کی دنیا میں ان کو پیش رفتگی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم و دائم رکھ، ہمارے ملک کے دشمنوں کو، اس کے تحفظ کو پارا پارا کرنے والوں کی کوششوں کو، نیتوں کو، ان کے منصوبوں کو ناکام کر۔ پروردگار مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کا قما کما کر، پرچم اسلام کو سربلند فرما اور پرچم کفر کو سرنگو فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرما کر شاد فرمائیں۔